ایک بچی ہے جو کور کرتی ہے اپنے آپ کو، یا وہ اسلامک جو ہے اس کے اندر کافی دین کو زیادہ لے کے چلتی، دنیا میں کم ہے، اس کی کہیں شادی ہوتی ہے. اب وہ فیملی جو ہے تھوڑی ماڈرن ہے، میاں بھی چاہتا ہے کہ وہ فیشن بھی کرے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کو کس کی سننی ہے؟ اسے شوہر کی سننی ہے، وہ فیشن کرے گی لیکن حدود اور قیود کے اندر، ٹھیک ہے. اور اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ عورتوں کو حکم یہی ہے کہ وہ سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنا سنوار کے رکھیں، تاکہ اچھا شوہر بھی اچھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری بیوی پیاری لگے، میرے بہن بھائی، میری بہنیں جو ہیں اس کی تعریف کریں، تو یہ ممنوع نہیں ہے. ابھی میں ریسنٹ ایک کیس بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک گھر میں خاتون شادی ہو کر آئیں جو عالمہ تھیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ابھی جو ان کی ساس ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئی ہیں چند ہی دنوں کے اندر، مطلب یہ کچھ منتھس کے اندر ہوا ہے، اور یہ بالکل میرا قریبی. تو میں نے پوچھا بچے کے یہاں پہ نیل دیکھا نا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ چاچی آئیں اور انہوں نے ہینگر سے مارا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو 7 سال کا بچہ ہے اس کو آپ ہینگر سے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور پورے خاندان پر ایک پریشر ہے کہ ہمارے ہاں تو عالمہ شادی ہو کر آئی ہیں. اب بتاؤ، تو یہ ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جو کہ آپ کی جو دین کی بات ہے نا آپ دوسروں تک کبھی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ دین کی جو حدود اور قیود ہیں، آپ کو کوئی دین منع نہیں کرتا آپ اچھے لباس پہنیں، دین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ میک اپ نہ کریں. اگین اب اگر وہ چاہتا ہے لڑکا کہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں میں جاتا ہوں یا ان کی بیویاں اتنی سج سور کے آتی ہیں اور میری بیوی جو ہے وہ اس طرح، وہ کیا اس کی خوشی کے لیے کر سکتی کہ وہ اگر کور کرتی تو دوپٹہ نہ لے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہاں پر کہوں گی کہ یہاں پر کسی کی مرضی نہیں چلے گی، نہ باپ کی مرضی چلے گی، نہ شوہر کی مرضی چلے گی، نہ بھائی کی مرضی چلے گی. مرضی صرف اللہ کی چلے گی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ خاتون ویسے شریک ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی اس میں میں یہ کہوں گا، مشورہ دوں گا کہ دیکھیں رشتوں سے پہلے جو ہے نا معاشرتی، معاشی، مسلکی، مذہبی سارے ہم آہنگی دیکھنا ضروری ہے، جس کو کف کہا جاتا ہے. یہ چیزیں پہلے سے لڑکی دیکھ لے کہ مجھے آپ لوگ کہہ تو رہے ہیں، لیکن میں ایسی فیملیز میں لڑکیوں کو جانتی ہوں جو بڑی کوشش کرتی ہیں صرف اپنے گھر بچانے کے لیے میاں خوش رہے اور سسرال بھی خوش رہے، وہ چیزیں کر لیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا گھر اس سے، اگر میرا میاں کہیں اور جا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے میں ہی ویسی سج جاؤں. دیکھیں یہ ہمیں باریکی اس کی یہ جاننا ضروری ہے. اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ وہ بالکل مذہب سے آئی اور پھر اس گھر میں اب شوہر کی مرضی دوسری. پہلے تو ان کو خود دیکھ لینا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے خاندانوں کو ایک دوسرے کو، لڑکے والوں کو بھی کہ جس لڑکی کو ہم لا رہے ہیں کیا وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی. اب آج کل حافظ و قرآن لڑکیاں ہی بہت ہیں، عالمہ بھی ہیں. اب ایک بالکل ماڈرن خاندان میں جہاں دن رات موویاں فلمیں چل رہی ہوں، اب وہاں پر بالکل پیور ماحول والی لڑکی کو لائیں گے تو اس کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. تو اس میں ہو گئی، اگر شوہر کی مرضی پہ چل بھی رہی ہے تو گناہ پھر شوہر پہ ہوگا. اس میں نیکی کے کام چھوڑنے میں پھر اس کو خاتون کو گناہ نہیں ہوگا، اس کا اتنا. پھر ایک اور چیز، اگر میری فیملی میں 2 لوگ ہیں جو بہت دینی ہیں اور وہ سوسائٹی سے بھی اس طرح نہیں رہتے، اب میں نبھا رہی ہوں، میں دین دنیا لے کے چل رہی ہوں، تو اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے. مطلب میں کیا اگینسٹ جا رہی ہوں اپنے والد صاحب کے یا اپنے گھر والوں کے، یا شوہر اگر کہتا ہے ایک ٹائم پہ کہ جی اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس راہ پہ چلیں اور ہم یہ سب چھوڑ دیں، اور لڑکی کہتی نہیں میں دین دنیا دورے رکھوں گی. یہ بھی ایک کیس میں نے ابھی دیکھا ہے، شوہر نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور بیوی کہہ رہی کہ میں تو دین دنیا بھی رکھوں گی، آپ کی مرضی ہے. وہ ان کو نہیں فورس کرا کہ آپ نقاب کریں یا کچھ کریں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس نے الگ کر لیا. ہاں اس کے بھی طریقہ کار وہی بڑی حکمت عملی سے چلنا چاہیے کہ شوہر بھی اگر تبدیل ہو گیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے شوہر تبدیل ہو گیا، تبدیل سے مطلب اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا. تبدیل سے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے اب کسی دینی اس سے وابستہ ہو گیا، جماعت سے. اب وہ بیوی کی وہ تھوڑی اصلاح کرے، تربیت جبران اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کرے. وہ میں نے کہا نا ہر کوئی ایسا رول ماڈل بنے گا لوگ خود بخود اس کو فالو کریں. اصل ہونا چاہیے. میرے ایک نمازی تھے کسی زمانے میں، درس سننے کے بعد انہوں نے وائف کو جا کے دھمکی دے دی کہ اگر صبح تم جو ہے نا ٹیچنگ کرتی تھی ان کی وائف، اگر تم آئے میں نہیں گئے تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا. بیوی کا رو کے برا حال کہ بھائی ابھی تو ساری زندگی ایسی گزاری، یہ آج اچانک کیا دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے آگے پھر مجھ سے ذکر کیا خود شوہر سامنے کہ میں بیوی کو کیا کہ آگے پردہ نہیں کروں گی تو میں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا تو بالکل غلط بات ہے کہ آپ وہ سمجھے گی پتہ نہیں کیا دین سیکھ کر آ رہا ہے. آپ جا کے اس سے سوری کریں، جس کنڈیشن آپ گزر رہے ہیں اس طرح رہے. آپ جو ہے نا وہ مسجد آج اس کو لے کے جائیں کہ آئس کریم وغیرہ کھلاؤ، اسے سوری کریں. وہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آئس کریم پہ ٹرکا دیں. مقصد کو کہتے ہیں آؤٹنگ پہ لے کے جاؤ. میں ذرا لائٹر موڈ پہ جا رہی ہوں کہ ہم بہت ہی سیریس ہو گئے. یعنی وہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی. میں نے کہا ایک آپ اب اس بات پہ دیکھیں کہ آپ طلاق کی بول کے آ گئے، ظاہر ہے اس کا رو کے برا حال.
کہ بھائی پتہ نہیں کس مفتی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ گئے سوری کیا عشاء کے بعد ان کو کھانے پہ گھمانے پھرانے لے گئے. اگلے دن کہتے ہیں خود بخود وہ جب اٹھی اسکول جانے لگی تو وہ حجاب لے کے چلی گئی. وہ تو طریقہ یہ ہوتا ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تو اسلام نافذ ہوتے نہیں.